अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है सब्र का फल। हैदर जमाल एक माहिर शिकारी और मुहिम था। वो बज़ाते खुद तो कभी किसी ख़जाने वगैरह की तलाश में नहीं निकला था, लेकिन बड़े बड़े मुहिम जो इसे अपने साथ ले जाते थे और वो इनकी भरपूर मदद करता था। आखिरी बार वो एक मुहिम जो के साथ एक दूर दराज मुहिम पर गया था। मुहिम जो ख़जानों की तलाश में था और शायद इसे किसी ख़जाने का नक्शा भी मिल गया था। लेकिन इस वक्त जब वो ख़जाने के पास पहुंचने वाले थे, अचानक शेरों के एक गोल ने इन पर हमला किया और तमाम लोगों को हलाक कर दिया। बस हैदर जमाल किसी तरह शेरों से बच गया था। हालांकि शेरों ने इसे भी कमर के पास से चबा डाला था, लेकिन फिर भी वो निकलने में कामयाब हो गया। ख़जाने का नक्शा इसके पास ही था। काफ़ी दिनों तक वो जंगलों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश का शिकार रहा। इसके ज़ख्म भी बहुत शदीद थे, फिर न जाने किस तरह वो वहाँ से ज़िंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गया। नक्शा इसके पास ही महफूज था। वतन पहुँचने के बाद वो अपना इलाज कराने लगा, लेकिन इसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और जब वो मौत के करीब पहुँचने लगा तो इसने अपने बेटे नादिर और बेटी सोफिया को अपने पास बुलाया और इन्हें इस नक्शे के बारे में बताते हुए कहा, वो ख़जाना इतना अजीम है कि अगर तुम इसे हासिल कर लो तो यूँ समझ लो कि तुम्हारी नस्लें आराम से बैठ कर खाएंगी। तुम्हें इसके लिए तैयारी ज़रूरी करनी चाहिए। ये कहकर इसने ख़जाने का नक्शा अपने बेटे नादिर और बेटी सोफिया के हवाले कर दिया और फिर वो मर गया। लेकिन फिर न जाने किस तरह एक बहुत ही ख़तरनाक डाकू गुलशेर को ये बात मालूम हो गई कि मुहिम जो हैदर जमाल एक अजीम उल शान ख़जाने का नक्शा अपने बच्चों के हवाले कर गया है। चनाचा इन लोगों ने इस नक्शे को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दीं, लेकिन नादिर बेवकूफ़ नहीं था। इसे अंदाज़ा हो गया कि कुछ लोग ख़जाने के इस नक्शे की तलाश में हैं। चुनाचा इसने अक्ल से काम लेकर इस नक्शे को अपनी बहन के और अपने जहन में उतार लिया और फिर वो नक्शा ज़ाय कर दिया। फिर एक रात डाकू गुलशेर अपने दो साथियों के हमरा नादिर के पास पहुंच गया और इसने सोफिया को रस्सियों से बांध दिया और कहा कि वो नक्शा इसके हवाले कर दिया जाए, वरना वो नादिर की बहन सोफिया को जान से मार देंगे। नादिर के पास जब कोई चारा कार ना रहा तो इसने डाकू गुलशेर से कहा, वो नक्शा मेरे जहन में महफूज है और बाकी ज़ाय कर दिया गया है, तो ठीक है, वो नक्शा हम तुम्हारे जहन से निकाल देंगे। गुलशेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, जाओ मेरे पूरे घर की तलाशी ले डालो, नक्शा अगर मिल जाए तो तुम मुझे भी हलाक कर देना। गुलशेर को न जाने किस तरह यकीन आ गया, तो इसने कहा, ठीक है, फिर तुम दोनों इस मुहिम जोई में मेरे साथ चलोगे। ठीक है, मैं और मेरी बहन तैयार हैं। और इसके बाद डाकुओं ने इन्हें अपने कब्जे में कर लिया और तैयारियां करने के बाद इस समुद्री रास्ते से चल पड़े जो इन जंगलों की तरफ जाता था जहां ख़जाना महफूज था। सोफिया रो रो कर कहती थी कि भाई, ख़जाना तो हमारे बाप ने तलाश किया था और हमारी मलकियत था। ये डाकू इसे हासिल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जवाब में नादिर कहता, सब्र करना चाहिए हमें सोफिया। दुनिया कहती है कि सब्र का फल ज़रूर मिलता है, देखें हमें कैसे मिलता है सब्र का फल। बहरहाल इनका सफ़र जारी रहा। काफ़ी ख़तरनाक था ये सफ़र। समंदरी रास्तों से गुजरते हुए वो आखिरकार नक्शे के मुताबिक जो नादिर के जहन में महफूज था इस साहिल पर उतर गए जहाँ से इन्हें पैदल सफ़र करके ख़जानों तक जाना था। अब इनके सफ़र का आगाज़ जंगलों में हुआ था। रास्ते में हज़ारों दुश्वारियाँ इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थीं। इस बड़ी सी कश्ती को उन्होंने एक जगह छुपा दिया जिसमें बैठकर वो यहाँ तक आए थे और इसके बाद वो यहाँ से आगे चल पड़े। नादिर को ये बात मालूम थी और इसने के बाप ने इसे ये बता दिया था कि जंगल दरिंदों से भरा हुआ है, वहाँ हर तरह के दरिंदे मिल जाते हैं। नादिर ने गुलशेर को भी इस बात से आगाह कर दिया था, लेकिन गुलशेर के पास बंदूक वगैरह थी। इसके दोनों साथी भी मुसल्लह थे। चुनांचे वो ख़तरनाक रास्तों से गुजरकर आगे बढ़ते रहे। सबसे पहला ख़तरा इन्हें इस वक्त पेश आया जब एक रात वो एक पहाड़ी चट्टान पर आराम कर रहे थे। रात के 2 या ढाई बजे का वक्त था कि अचानक ही इन्हें कहीं दूर से भेड़ियों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी और गुलशेर खौफ से उठकर बैठ गया। ये क्या है? भेड़िए हैं सरदार, और आपको मालूम है कि ये गोल बनाकर निकलते हैं और इनकी नाक बहुत तेज़ होती है। क्या मतलब इस बात का? गुलशेर ने पूछा। सरदार, अगर इन्होंने हमें सूंघ लिया तो फिर यूँ समझ लीजिए कि हमें एक एक निवाले में खा जाएंगे। ऐसे ही खा जाएंगे, हमारे पास बंदूकें जो हैं, गुलशेर ने खौफजदा होते हुए कहा। तैयार हो जाइए सरदार, वो इधर ही आ रहे हैं, गुलशेर के एक साथी ने डरी डरी आवाज़ में और
میں کہا اور بات بالکل سچ تھی۔ ایک بندوق نادر کو بھی دے دی گئی اور نادر صوفیہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر تیار ہو گیا، یہاں تک کہ بھیڑیوں کی چمکدار آنکھیں انہیں تھوڑے فاصلے پر ہی نظر آنے لگیں۔ بھیڑیے رک گئے تھے اور اب جائزہ لے رہے تھے کہ کدھر سے ان لوگوں پر حملہ کیا جائے، لیکن گلشیر نے انتظار نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ بھیڑیے ان پر جھپٹتے، اس نے اپنے ساتھیوں کو چیخ کر کہا، "فائر!" اور اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پہلے ہی حملے میں 6-7 بھیڑیے شکار ہو گئے۔ بھیڑیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ زوردار آواز کہاں سے ابھر رہی ہے اور ان آوازوں کے ساتھ ان کے ساتھی کیوں مر رہے ہیں۔ بھیڑیے ہمیشہ خون کی بو پر پاگل ہو جاتے ہیں۔ خون جو ان کے ساتھیوں کے جسموں سے نکلا تھا ان کے لیے پاگل پن کا باعث بن گیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھنبوڑنا شروع کر دیں۔ گلشیر اور اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر رکھی تھی، اس لیے بھیڑیے بری طرح مر رہے تھے اور یہ ترکیب کارگر رہی۔ بھیڑیے اپنے بے شمار ساتھیوں کی لاشیں وہاں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس طرح انہیں پہلی کامیابی حاصل ہوئی، جس سے گلشیر بہت خوش ہوا اور اس نے وہاں سے دوسری صبح آگے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں کئی جگہ شیروں سے واسطہ بھی پڑا۔ ایک جگہ انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک ہاتھی اور شیر کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہاتھی شیر سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن شیر جگہ بدل بدل کر ہاتھی پر حملہ کر رہا تھا۔ وہ ہاتھی کی سونڈ میں آنے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہاتھی اسے پلٹ پلٹ کر اپنی سونڈ میں لپیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ شیر نے ہاتھی کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا تھا اور ہاتھی کے جسم سے بے پناہ خون بہہ رہا تھا۔ اب وہ تھک چکا تھا۔ تھک تو شیر بھی گیا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہاتھی پر قبضہ کر لے اور مار ڈالے، مگر وہ جو کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ ایک دفعہ شیر ہاتھی کی سونڈ کی زد میں آ گیا اور ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا۔ اب تو شیر کی جدوجہد دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ ہاتھی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہاتھی نے اسے سر سے اونچا اٹھایا اور اس قوت سے زمین پر پٹخا کہ شیر کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد ہاتھی نے آگے بڑھ کر شیر کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ شیر نے دم توڑ دیا، لیکن دم ہاتھی بھی توڑ رہا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ بے جان ہو کر شیر کے اوپر گر پڑا اور اس طرح یہ بھیانک منظر ختم ہو گیا۔ ان ساری خوفناک چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ نادر ایمانداری کے ساتھ انہیں صحیح راستے بتا رہا تھا۔ خود ان کی زندگیاں بھی خطرے میں تھیں اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے ڈاکو گلشیر کی مدد کریں۔ غرض یہ کہ وہ آگے بڑھتے رہے اور آخر کار نقشے کے مطابق اس خزانے تک پہنچ گئے، جو بڑے بڑے شاندار صندوقوں میں بھرا ہوا تھا اور اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ڈاکو گلشیر اپنے ساتھ چمڑے کے بڑے بڑے بیگ لایا تھا۔ خزانے کو دیکھ کر ڈاکو گلشیر اور اس کے ساتھی پاگل ہو گئے، جبکہ نادر اور صوفیہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ "ارے تم لوگوں کو اس خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں؟" گلشیر نے اشرفیاں اپنے سر پر سے لٹاتے ہوئے کہا۔ "کوئی بات نہیں گلشیر صاحب، ہمارے باپ نے ہم سے کہا تھا کہ بیٹا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تمہیں ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فکر مت کرو، ہم تمہیں صبر کا بہت میٹھا پھل کھلائیں گے"۔ گلشیر نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ آخر کار خزانہ تھیلوں میں بھر لیا گیا اور انہوں نے یہ تھیلے اپنے کندھوں سے باندھ لیے۔ ایک تھیلا نادر کے کندھوں سے بھی باندھا گیا تھا، لیکن اس کی حیثیت ایک مزدور کی سی تھی۔ پھر وہ وہاں سے واپس چل پڑے۔ راستے کی مشکلات بدستور تھیں، کئی جگہ انہیں خطرناک حالات سے واسطہ پڑا اور ڈاکو گلشیر کسی نہ کسی طرح ان حالات سے نمٹتا ہوا آخر کار سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا، جہاں ان کی کشتی محفوظ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خوشی خوشی خزانہ کشتی میں لادنے کے بعد نادر اور صوفیہ کو بٹھا کر وہاں سے واپس چل پڑے۔ راستے میں گلشیر خوب خوش تھا، وہ خوب گانے گاتا آیا تھا کہ کشتی نے 2 دن کا سفر طے کیا تھا کہ اچانک ہی سمندر میں طوفان کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں اور یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ "ہم بھیڑیوں، ہاتھیوں اور چیتوں سے تو لڑ چکے، لیکن سمندر کے طوفان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں؟" لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمندر میں آگے بڑھتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ بھٹک گئے۔ طوفان تھا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ سمندر کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب تو بڑی پریشانی کی بات تھی۔ خزانہ موجود تھا، جو اتنی بڑی مالیت کا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک شہر آباد کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس
کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نادر نے اپنی بہن سے کہا، تم نے دیکھا صوفیہ، انسان اللہ کی رضا کے سامنے کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج اتنا بڑا خزانہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، وہ آخر کار موت کی آغوش میں سو جائیں گے۔ کچھ نہیں صوفیہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم برے لوگ نہیں ہیں اور ہمیں صرف صبر کرنا ہے۔ کشتی آگے بڑھتی رہی، کھانے پینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی سمندر کی بڑی بڑی لہریں آ جاتی اور کشتی کو کھلونے کی طرح اپنے لیے مخصوص کر لیتی۔ نادر اور صوفیہ صبر کے ساتھ خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے، جبکہ ڈاکو کبھی ہنستے اور کبھی روتے۔ ان پر پاگل پن سوار ہوتا جا رہا تھا۔ کئی دنوں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ ایک دن گلشیر نے ہنستے ہوئے کہا، دوستو چلو یہ خزانہ کھائیں، کھانے کو تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آؤ اسے کھاتے ہیں۔ دونوں نے گلشیر کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی دماغی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے 2-3 اشرفیاں نکال کر منہ میں رکھی اور انہیں چبانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر ایک اشرفی اس کے حلق میں پھنس گئی اور وہ زمین پر گر کر لوٹنے لگا۔ اس کا سانس بند ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں چڑھ گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے دونوں ساتھی سخت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے گلشیر کی لاش اٹھا کر پانی میں پھینک دی۔ کچھ اور دن گزرے، کھانے پینے کے لیے واقعی اب کوئی بندوبست نہیں تھا۔ نادر اور صوفیہ کی حالت بھی بری ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ گلشیر کے دونوں ساتھیوں نے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ اب کشتی میں نادر اور صوفیہ تنہا رہ گئے تھے یا پھر خزانے کا انبار تھے۔ 3-4 دن تک وہ اسی طرح سفر کرتے رہے۔ ایک دن اچانک ہی سمندر پر سکون تھا۔ ایک مچھلی اچھل کر ان کی کشتی میں آ گری۔ اب تو وہ ان دونوں مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے مچھلی کو صاف کیا اور کشتی میں موجود چیزوں کو جلا کر مچھلی کو بھونا اور اسے آدھا آدھا کھا لیا۔ 6-7-8 دن اور گزر گئے، پھر انہیں دور سے بھورے رنگ کی ایک لکیر نظر آئی اور نادر خوشی سے چیخ پڑا، صوفیہ وہ دیکھو، میرا خیال ہے وہ خشکی ہے۔ صوفیہ نے بھی خشکی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ ہاں نادر بھائی، ہم کسی ساحل پر پہنچ چکے ہیں۔ کشتی آہستہ آہستہ اسی ساحل کی طرف بہہ رہی تھی، لہریں اسے ساحل پر لے جا رہی تھیں اور پھر اس وقت آدھی رات کا وقت تھا جب نادر کی کشتی ساحل پر پہنچ گئی۔ نادر نے دور ہی سے ایک عمارت کو دیکھا اور کہا، ارے صوفیہ وہ ذرا دیکھو، وہ آئل ٹاور ہے۔ آئل ٹاور یاد ہے؟ ہاں مگر یہ تو ہمارے شہر کا تھا۔ ہم اپنے شہر ہی پہنچ چکے ہیں صوفیہ، خزانہ بھی ہمارے پاس ہے۔ آخر دیکھو، قدرت نے ہمیں ہمارے صبر کا پھل دیا نا۔ نادر اور صوفیہ نے راتوں رات وہ عظیم الشان خزانہ جو چمڑوں کے تھیلوں میں بند تھا لاد لاد کر اپنے گھر پہنچایا اور اس کے بعد دونوں گھر آ گئے۔ بڑی لمبی تھکن سے گزرنا پڑا تھا۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، چنانچہ صوفیہ نے سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے تھوڑا کھانا تیار کیا اور نادر اور اس کی بہن نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور اب وہ جس عظیم الشان خزانے کے مالک تھے، وہ انہیں شہر کا سب سے دولت مند آدمی بنا سکتا تھا، اور یہی ہوا۔ آج وہ شہر کے سب سے دولت مند آدمی ہیں، ان کے بہت سے کارخانے اور ملیں چل رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی خزانے کی بدولت نصیب ہوا، لیکن نہیں، اصل میں یہ ان کے صبر کا پھل تھا۔ ختم شد۔